نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نمونہ بنایا ہے، کبھی ہم دیکھنے کی کوشش کریں کہ قرآن کی کون سی صورت میں ہے، کس جو ہے نا وہ عنوان کے اندر یہ آیا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب فرمایا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، انکار نہیں ہے اس چیز سے کہ اللہ کے نبی نماز پڑھتے ہیں، دیکھو تمہارے لیے نمونہ ہے، اللہ کے پیغمبر زکوٰۃ دیں، دیکھو تمہارے لیے نمونہ ہے، اللہ کے پیغمبر روزہ رکھیں، دیکھو تمہارے لیے نمونہ ہے۔ لیکن قرآن کے اندر کہیں ایسا ذکر نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے نماز پڑھی ہے، رب نے قرآن کی آیت اتار دی کہ تمہارے لیے نمونہ ہے، زکوٰۃ دی ہے تو رب نے قرآن کی آیت اتار دی۔ رب نے یہ ساری چیزیں جب جمع ہو گئی، معاشرے کا آپس میں ٹکراؤ ہو گیا، رشتے بدل گئے، اپنے بیگانے ہو گئے، بیگانے اپنے بن گئے۔ اس وقت جب ساری دنیا مد مقابل آ گئی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حوصلے کے ساتھ، یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ ان کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ رب نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ السلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ رب العزت آپ کی ذات تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ رب العزت نے جب سے دنیا بنائی ہے، دنیا کے اندر ہمیشہ سے دو گروہ ہیں، ایک اللہ کی جماعت ہے اور مد مقابل شیطان اپنی جماعت بناتا ہے۔ قرآن مجید نے اس کو حزب اللہ اور حزب الشیطان سے ذکر کیا ہے۔ جب بھی انسان شیطان کے بہکاوے میں آتا ہے، شیطان اس کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے، شیطان اس کو آپے سے باہر کر دیتا ہے۔ یہ ساری باتیں آپ نے محترم شیخ عبدالعزیز صاحب سے سنی۔ جب سے انسانیت وجود میں آئی ہے تب سے یہ جھگڑے چلتے ہیں۔ جب بھی کبھی کوئی جھگڑا ہوتا تھا، کوئی قوم بگڑتی تھی، کسی قوم میں بگاڑ پیدا ہو جاتا تھا، تو اللہ رب العزت اپنے کسی برگزیدہ بندے کو نبوت رسالت عطا کر کے اس قوم کی طرف، اس قبیلے کی طرف اور اس علاقے کی طرف اللہ رب العزت بھیجتے تھے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا تاں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ رب العزت نے انتخاب فرمایا۔ پہلے جو نبی آتے تھے وہ قوم کے لیے، قبیلے کے لیے، ملک کے لیے، علاقے کے لیے ہوتے تھے، ایک ایک وقت میں کئی انبیاء بھی ہوتے تھے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نبوت عطا کی تو فرمایا قل، اے نبی کہہ دے، یا اللہ کیا کہوں، باقی تو اپنی اپنی قوم کو مخاطب کرتے تھے، میں نے کس کو کہنا ہے۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، آپ نے ساری دنیا کے انسانوں کو مخاطب کرنا ہے کہ میں تم سب کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ آپ نے ساری دنیا کے لیے اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے نبی جو کچھ تیرے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے دنیا والوں تک پہنچا دے، اگر نہ پہنچایا تو پھر سمجھ لے تو نے رسالت کا حق نہیں ادا کیا۔ معاشرہ اتنا بگڑا ہوا ملا ہے، امن نام کی کوئی چیز نہیں ہے، انسان انسانیت سے باہر جا چکے ہیں،
ماں بہن بیٹی کی پہچان کوئی نہیں، بڑے چھوٹے کی تمیز کوئی نہیں، اخلاق نام کی معاشرے میں چیز کوئی نہیں۔ ایسے مشکل وقت کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ٹاسک ملا ہے کہ اس قوم کی اصلاح کرنی ہے۔ آج میں اور آپ، ہمارا رونا کیا ہوتا ہے؟ مولوی صاحب سے کہو مولوی صاحب ذرا واز کیا کرو، کوئی تبلیغ کا کام کرو، کہتا ہے جی بس اللہ پناہ دے معاشرہ اتنا بگڑ گیا ہے، اب یہ اصلاح سے چڑھ چکا ہے۔ کسی قوم کے کسی بڑے سے یہ بات کرو، وہ بھی سامنے سے یہی جواب دیتا ہے۔ ہر طرف سے ایک ہی آواز آتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ معاشرہ اتنا بگڑ چکا ہے کہ اب اس کی اصلاح ممکن نہیں۔ تو ہمارے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ حکم ملا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کوئی جماعت تھی؟ قوم کے لوگ ساتھ تھے؟ ذرا بولے نا۔ معاشرے میں کوئی اسٹیج سجدے تھے؟ کہیں پر ویلکم کیا جاتا تھا؟ اصل نمونہ کیا ہے کہ اس قدر بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح کی ذمہ داری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ معاشرہ اتنا بگڑا ہوا ہے، میں ان کو کیا کروں۔ اللہ کا حکم آیا ہے اور پیغمبر نے مان لیا ہے۔ اب ابتدا ہو رہی ہے، اپنی عرضی اللہ رب العزت کے سامنے ضرور رکھتے ہیں، اپنی ساری گزارشات اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حدیث ہے نا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ امرنی ان احرق قریشا، بے شک میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ ان قریشیوں کو جلا دے، ان کے ساتھ لڑ جا، بھیڑ جا ان کے ساتھ۔ فقلت رب اذا يصلح رأسی خبزۃ، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کے سامنے ایک عرض رکھی ہے، کہا میں نے کہا اے میرے رب، اس وقت میری کمزوری کی یہ حالت ہے، یہ اس قدر بدمست ہیں، اس قدر بگڑے ہوئے ہیں کہ ابھی میں نے اگر ان کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کی تو یہ میرے سر کو چبائی ہوئی روٹی کی طرح کر دیں گے۔ اللہ رب العزت نے پھر آگے جو حکم دیا ہے، یہ پیغمبر کو بھی حکم ہے، پیغمبر کی امت کو بھی حکم ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے بگڑے ہوئے ہیں تو چھوڑ دو، آپ اگر کمزور ہیں تو پھر چھوڑ دو، کوئی مسئلہ نہیں۔ فرمایا وَغْزُهُمْ نُغْزِكْ، اے نبی آپ ان کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، ہم جو تمہارے ساتھ ہیں، آپ غزوہ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہو کے غزوہ کریں گے۔ وَأَنفِقْ فَسَيُنْفِقْ عَلَيْكَ، مال نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، فرمایا جو ہے وہ خرچ کرو، ہم آپ کے اوپر خرچ کریں گے، اور کرنا یہی کام ہے، کام یہی کرنا ہے۔ اب یہ ابتدا ہے، پیغمبر کو اللہ رب العزت کا حکم ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سامنے اپنی عرضی رکھتے ہیں کہ میری اس وقت کیفیت یہ ہے۔ جب رب نے حکم دے دیا پھر اس کے بعد اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پھر سکون سے بیٹھے نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نبوت کے کتنے سال ہیں؟ 43 سال۔ نبوت کے 43 سال ہیں، 23 سال ہیں، 23 سال ہیں، لیکن دعوت کے 20 سال ہیں۔ 3 سال تک اللہ نے جب یہ قرآن کی آیتیں اتاری نا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کے بعد وہی آنا بند ہو گئی، بس وہی جو ہے نا عبادت کرتے تھے، اللہ کی عبادت کیے چلے جا رہے تھے، دعوت کا حکم نہیں۔ اس کے بعد پھر رب نے یہ
یہ حکم دیا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اے اوڑھنی اوڑھنے والے اب اوڑھنی اتار دے۔ اور اس کے بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کبھی سکون سے سکھ سے سوئے نہیں کہ اللہ رب العزت نے کہہ دیا کہ اوڑھنی اتار دے، اللہ نے حکم دے دیا کہ وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے رشتہ داروں کو ڈرانا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ پیغمبر اس قدر بگڑے ہوئے معاشرے میں، بکھرے ہوئے معاشرے میں، جو سارے کے سارے مل کر آپ کی جان کے دشمن بن گئے ہیں، اس معاشرے میں پیغمبر نے دعوت کا کام کیا ہے۔ اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر نماز پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت آسمان سے دیکھ رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ رب العزت آسمان سے دیکھ رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر جو ہے نا وہ دعوت کا کام کرتے ہیں، اللہ آسمان سے دیکھ رہے ہیں۔ جتنا اخلاق ہے، جو کردار ہے، یہ سارے دعوت کے کام، اخلاق اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام معاشرے میں لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اللہ آسمانوں سے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن پھر وہ وقت بھی آ گیا جب دنیا کے اندر ایک ٹکراؤ ہو گیا، دو تہذیبیں آمنے سامنے ہو گئی، دو قومیں آمنے سامنے ہو گئی، دو قومی نظریہ اللہ رب العزت نے دے دیا، دو قومیں بنا دی، ایک طرف کافر قوم ہے اور دوسری طرف مسلمان قوم ہے۔ اب دونوں قوموں کا ٹکراؤ ہو گیا، پھر ٹکراؤ ہونے کے بعد بھی ایک جنگ ہو گئی، دوسری جنگ ہو گئی۔ جب وہ معاملہ آ گیا، جب وہ وقت آ گیا، جب ساری دنیا کے کافر مل کے اکٹھے ہو کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے ساتھیوں کو، آپ کی دعوت کو دنیا سے مٹانے کے لیے سارے اتحاد بنا کے احزاب کہا ہے رب نے اس جنگ کو۔ حزب یہ جو ہے نا ایک جماعت ہے، اور یہ جماعتوں کی جمع ہے احزاب، کہ ساری جماعتیں، یہودی بھی اندر سے مخالفت کے اندر کھڑے ہو گئے، منافقین بھی ساتھ مل گئے، ہندو بھی آ گئے، عیسائی بھی آ گئے، جو قومیں تھی سب کے سب انہوں نے اتحاد بنا لیا، مدینے کا محاصرہ کر لیا۔ اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقابلے کے اندر کھڑے ہیں، سارے عوامل پہلے گزر چکے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دعوت کا کام کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ جب انتہا کو پہنچا ہے معاملہ کہ دنیا کا اتحاد بنا ہے، سارے اکٹھ کر کے آ گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی دعوت کو، آپ کی جماعت کو مٹانے کے لیے۔ اس وقت جب پیغمبر ان کے سامنے کھڑے ہو گئے، اللہ رب العزت نے دیکھا کہ اس وقت بھی میرا پیغمبر کھڑا ہے۔ اس وقت یہ آیت اتاری کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور مسلمانوں تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی کے اندر نمونہ ہے۔ صرف یہ دیکھ لینا کہ ایک عمل کر کے ہم نے سمجھ لیا کہ نہیں جی میں نے سنت پر عمل کر لیا، کسی نے 2 چیزوں پر عمل کیا، کہا میں نے سنت پر عمل کر لیا، کسی نے 3 چیزوں کو اپنا لیا۔ آج جن چیزوں کے اوپر ہمارے معاشرے کے اندر سارے معاشرے کا بگاڑ ہے، کوئی بے نمازی ہے، کوئی زکوٰۃ دینے سے انکاری ہے، کوئی رمضان کے روزے نہیں رکھتا، کوئی حج نہیں کرتا، یہ سارے معاملات موجود ہیں۔ اگر سارا معاشرہ یہ سب کے سب نمازی بن جائیں، سب کے سب زکوٰۃ دینے والے بن جائیں، سب کے سب حج کرنے والے بن جائیں، سارے رمضان کے روزے رکھنے والے بن جائیں، سارے توحید پر پکے ہو جائیں، بتاؤ یہ ایمان مکمل ہو جائے گا یا بنیاد رکھیں گے؟ ایمان مکمل ہو جائے گا یا بنیاد رکھیں گے؟ اسلام مکمل ہو جائے گا یا بنیاد رکھیں گے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان والحج۔ یہ 5 چیزیں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے گنوائی ہیں کہ یہ تو اسلام کی بنیاد ہے۔ اور یار آج ہم تو بنیاد کے اندر ہی جو ہے نا اسی میں ہی جھگڑا چل رہا ہے۔ کوئی بنیاد کی ایک دیوار بنا کے کہتا ہے دیکھو جی میرا مکان کیسا ہے، کوئی 2 دیواریں بنا کے کہتا ہے میری بلڈنگ تو بس مکمل ہو گئی، کوئی 3 دیواریں بنا کے اس کے اوپر جو ہے نا وہ بس آپ سے باہر ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر کی ساری زندگی کو نمونہ ہم کیسے بنائیں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نمونہ بنایا ہے، کبھی ہم دیکھنے کی کوشش کریں کہ قرآن کی کون سی صورت میں ہے، کس جو ہے نا وہ عنوان کے اندر یہ آیا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب فرمایا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ،
انکار نہیں ہے اس چیز سے کہ اللہ کے نبی نماز پڑھتے ہیں، دیکھو تمہارے لیے نمونہ ہے، اللہ کے پیغمبر زکات دیں، دیکھو تمہارے لیے نمونہ ہے، اللہ کے پیغمبر روزہ رکھیں، دیکھو تمہارے لیے نمونہ ہے۔ لیکن قرآن کے اندر کہیں ایسا ذکر نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے نماز پڑھی ہے، رب نے قرآن کی آیت اتار دی کہ تمہارے لیے نمونہ ہے، زکات دی ہے تو رب نے قرآن کی آیت اتار دی۔ رب نے یہ ساری چیزیں جب جمع ہو گئی، معاشرے کا آپس میں ٹکراؤ ہو گیا، رشتے بدل گئے، اپنے بیگانے ہو گئے، بیگانے اپنے بن گئے۔ اس وقت جب ساری دنیا مد مقابل آ گئی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حوصلے کے ساتھ، یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ ان کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ رب نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ میرا نبی تمہارے لیے نمونہ ہے، اس لیے ساری چیزیں بھی نوٹ کرتے آؤ، اور یہ جو ہے نا چوٹی چوٹی جہاد جو ہے اس کو ساتھ ملا کے پھر نمونہ ہے۔ رب نے جب یہ آیت اتاری نا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اسلام مکمل ہونے پر یہ آیت اتری ہے نا، شریعت مکمل ہو گئی، دین مکمل ہو گیا۔ رب نے کہا آج کے دن میں نے اپنی نعمت کو تمہارے اوپر تمام کر دیا، دین کو مکمل کر دیا، اور میں نے اپنی رضا کا اس کے اوپر اعلان کر دیا۔ اس وقت کیا تھا؟ صرف نماز تھی، نماز اور زکات دو چیزیں تھیں، نماز زکات اور روزے تین چیزیں تھیں۔ اس وقت یہ پانچوں چیزیں بنیاد کی موجود تھی، اور چھٹی چیز کون سی موجود تھی جو دنیا کے اندر دین کے غلبے کا کام ہے، دین کے غلبے کی چیز ہے، وہ موجود تھی۔ تب رب نے کہا اب میں نے دین کو تمہارے اوپر مکمل کیا ہے۔ آج معاشرے کے اندر بڑی پریشانی ہے جی، دنیا کا امن خراب ہو گیا ہے، دنیا میں مسلمانوں کی عزت نہیں ہے، دنیا میں کہیں سے لٹنے کی آواز آئے پتہ کرنے پر پتہ چلتا ہے مسلمان ہے، کہیں پر پٹنے کی آواز آئے پتہ چلتا ہے مسلمان ہے، کہیں عزت برباد ہو پتہ چلتا ہے مسلمان کی ہے، کہیں خون بہے پتہ چلتا ہے مسلمان کا ہے، کہیں املاک جلے پتہ چلتا ہے مسلمانوں کی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ سیرت کے جلسے ہونا کم ہو گئے، سیرت کے جلوس کم ہو گئے، لوگ نماز پڑھنا چھوڑ گئے، زکات دینا چھوڑ گئے، حج کرنا چھوڑ گئے۔ حج کا اجتماع ہے کہ پہلے سے کہیں زیادہ ہو گیا۔ اللہ کے پیغمبر کے دور کے اندر تو چند لاکھ لوگ ہوتے تھے، اب کتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ سیرت کو ادھورا کر کے لے کے بس معاشرے کے اندر ہم نے کہا سیرت کا جلسہ کر لو، سیرت کا چراغاں کر لو، سیرت کا جلوس نکال لو، بس یہ کافی ہے، بس سیرت کی کوئی باتیں کر لو یہ کافی ہے۔ سیرت کو سمجھنے کے لیے ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل سیرت ہے کیا۔ کون سی چیز کی کمی ہے کہ جس کی وجہ سے آج معاشرے کے اندر ہم لٹ رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، مار کھا رہے ہیں، معیشت ہماری برباد ہے، سکون امن و سلامتی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، چاروں طرف سے ہمیں ہی آپس میں لڑایا بھڑایا جا رہا ہے، چاروں طرف سے ہمیں ہی آپس میں ایک دوسرے کے سامنے کیا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی کو مخاطب کیا ہے، فرمایا الا اخبرک، میں تمہیں خبر دوں؟ کہا یا رسول اللہ دیجئے۔ فرمایا رأس الامر الاسلام، اللہ اکبر، اسلام کا سر جو ہے نا، یہ اسلام کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے رسول کو آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، رأس الامر وعمودہ الصلاۃ۔ فرمایا چھاتی یہ ہے، اسلام کو قبول کرو، اللہ کو ایک مانو، اللہ کے رسول کو مانو، اور اس کا ستون نماز ہے، وذروۃ سنامہ الجہاد، اور اس کی چوٹی یہ جہاد ہے، کوہان اس کی جہاد ہے۔ آج مسلم معاشرے کے اندر جہاد کو ایسا بیگانہ کر دیا گیا ہے، بلکہ گالی بنا دیا گیا ہے۔
پوری دنیا جتنی چاہے کوشش کر لے، جتنے چاہے یہ پیس کے پیغام دے لے، امن کے پیغام دے لے، ساری دنیا جمع ہو جائے، واللہ اس وقت تک یہ دنیا کے اندر یہ امن و سکون نہیں آ سکتا جب تک کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری سیرت کو نہ سمجھا جائے۔ اللہ کے نبی کی سیرت سے جہاد کو نکال کے باہر کر دیا۔ آپ صبح شام سیرت کے جلسے دیکھتے رہیں، سنتے رہیں۔ آپ آج کل تو آسان ہے، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، آپ واٹس ایپ کھولو، آپ فیس بک کھولو، اس کے اوپر سیرت کے جلسے، اس کی ساری تقریریں آ جائیں گی۔ آپ یقین کریں کہ آپ ساری کھول کر دیکھ لو، جہاد سے ساری خالی ہوں گی۔ کیا جہاد سیرت میں نہیں ہے؟ جب اس چیز سے خالی ہوں گی جو چیز اصل بیماری کا علاج ہے، یہ بیماری کا علاج ہے جہاد۔ دنیا کے اندر فتنہ فساد یہ بیماری ہے، اور اس کا علاج کیا ہے؟ بولیں، اس کا علاج کیا ہے؟ سارے فتنوں کا علاج کیا ہے؟ یہ میری بات تو نہیں ہے، میری کسی بڑے کی بات تو نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، فرمایا اگر میں بعض کو بعض کے مقابلے میں کھڑا نہ کرتا، بعض کو بعض کے مقابلے میں نہ لاتا، تو دنیا زمین یہ فساد سے بھر جاتی، ساری زمین فساد سے بھر جاتی۔ آج مسلمانوں کو سیرت کی وہ چیز سمجھ نہیں آتی جس چیز سے اللہ رب العزت نے ان کو دنیا کے اندر بلند کیا تھا، اس چیز کو نکال کے باہر کر دیا۔ باقی سیرت کے جلسے ہوتے ہیں، اچھا بھی اتنے بڑے جلسے ہوتے ہیں سیرت کے، گورنمنٹ نے اعلان کیا، اسلام آباد میں کر لیا، پنڈی میں کر لیا، لاہور میں کر لیا، اور ہمارے چھوٹے بڑے شہروں کے اندر اتنے بڑے بڑے جلوس نکلے۔ کہیں دنیا کے اندر سے کہیں سے آواز آئی کہ یہ کام نہیں ہونے دیں گے؟ کسی نے سنی کوئی آواز کہ نہیں اس دفعہ جلوس نہیں نکالنے دیں گے؟ اللہ نے فرمایا تھا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے دین حق اور ہدایت دے کر اپنے رسول کو بھیجا ہے۔ کس لیے بھیجا ہے؟ ذمہ داری دی ہے، ایک مشن دیا ہے کہ اس دین کو دنیا کے ادیان باطلہ پر غالب کرنا ہے، اور ساتھ بتایا تھا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، یہ کافروں کو مشرکوں کو پسند نہیں آئے گا۔ تو کیا چیز ہے جو آج مشرکوں کو پسند نہیں ہے؟ ہمارے اتنے بڑے بڑے تبلیغی اجتماع ہوتے ہیں، کبھی مشرکوں نے کہا یہ ہمیں پسند نہیں ہے؟ اتنا بڑا حج کا اجتماع ہوتا ہے، توحیدیوں کا اجتماع ہوتا ہے، سارے لبیک لبیک اللہم لبیک پکار رہے ہوتے ہیں، اور کبھی مشرکوں نے کہا یہ ہمیں پسند نہیں ہے؟ اتنے بڑے بڑے جلوس نکلے، بڑے لمبے چوڑے، دنیا کے اندر ہر گلی کے اندر، ہر محلے کے اندر، ہر مسجد کے اندر سیرت کے جلسے ہو گئے، سیرت کے پروگرام ہو گئے، اور کہیں سے آواز آئی یہ ہمیں پسند نہیں ہے؟ کیا چیز پسند نہیں ہے ان کو؟ میں کہتا ہوں 10 بندے کھڑے ہو جائیں، باہر نکل کر کھڑے ہو کے جلسہ کریں کہ جی ہم جو ہے نا وہ اس کام کے لیے یہ جلسہ کر رہے ہیں جو رب نے ذمہ داری دی ہے، نبی کے مشن کے لیے، جشن کے لیے نہیں، نبی کے مشن کے لیے ہم جلسہ کرنے لگے ہیں۔ دیکھو ساری دنیا سے بابلہ کیسے ہوتا ہے، باہر سے کسی کو فون کرے گا، آگے وہ کسی کو فون کرے گا، آخر تک آ جائے گی بات میرے محلے کے کسی بڑے تک آ جائے گی کہ روکو ان کو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں؟ پتہ ہے ان کو کہ نبی کو ایک مشن ملا تھا، نبی نے وہ مشن چلایا تھا، جب وہ مشن چلا تھا پھر دنیا کے اندر اللہ نے دین کو غالب کیا تھا۔ جشن کو روکنے کا کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، مشن آج جاری کرو واللہ ساری دنیا کانپے گی، ساری دنیا تڑپے گی، کہے گی یہ معاملہ نہیں چلنے دیں گے، یہ دعوت نہیں چلنے دیں گے۔ اچھا مشن کے ساتھ اگر آپ مشن کو لے کر نا، مشن کو ساتھ چلانے کے لیے آپ دعوت کا کام کرو، آپ کو دعوت کی اجازت نہیں، آپ خدمت کا کام کرو، آپ کو خدمت کی اجازت نہیں، آپ آپس میں جو ہے نا مصالحتی کمیٹیاں بناؤ، یہ بھی برداشت نہیں، آپ خدمت کمیٹیاں بناؤ، یہ بھی برداشت نہیں، آپ
کنویں کھودو، غریبوں کو جو ہے نا پیاسوں کو پانی پلاؤ، یہ بھی برداشت نہیں، آپ ڈوبے ہوئے کو نکالو، یہ بھی برداشت نہیں، آپ ننگے لوگوں کو کپڑے پہناؤ، لیکن ساتھ بات یہ کرو کہ نبی کا مشن ہے، اس کو لے کر چلے ہیں۔ اللہ کی قسم دنیا کو ساری چیزیں کاٹتی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، دو رائے نہیں ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام۔ اچھا بھی میرے اور آپ کے بیان کرنے سے کیا ہوگا؟ جس رب کی شان رب بیان کرے، جس نبی کی شان رب بیان کرے، شان میں صورتیں اتارے۔ تو میرے بھائی حافظ امجد صاحب آپ کو نبی کی شان میں کتنی آیتیں پڑھ کے سنا رہے تھے نا، یہ اللہ کا قرآن ہے نا، جو خالق کل جو ہے نا، خود جو ہے نا خالق کل جو ہے وہ خود اپنے نبی کی شان بیان کرے۔ نبی کی شان کے اندر تو کسی چیز کی کمی ہے ہی نہیں۔ میرے لیے مسئلہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ میرے لیے، آپ کے لیے، ہمارے سارے معاشرے کے لیے، دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں جو قرآن کو ماننے والے ہیں، سب کے لیے رہنما اصول ہے۔ کیا اصول ہے؟ کہ جب کبھی بھی تمہیں کسی معاملے کے اندر کوئی مسئلہ پیش آ جائے، آپ کو کوئی معاملہ بن جائے، آپ اس معاملے کو اللہ کے قرآن پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر پیش کر دو۔ ہمارے ساتھ مسئلہ بن گیا ہے، میں تو اکثر کہتا ہوں بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ میں میڈیا کھولتا ہوں، وہاں پر بھی یہ کہتے ہیں یہ پاکستان تنہائی کا شکار ہے۔ میں اگر کوئی اخبار اٹھاتا ہوں اس پہ لکھا ہوتا ہے پاکستان تنہائی کا شکار ہے۔ میں اگر کوئی ریڈیو کھولتا ہوں اس پہ خبر یہ آ رہی ہے کہ پاکستان تنہائی کا شکار ہے۔ ٹیلی ویژن پہ بیٹھا ہوا اینکر جو ہے نا وہ یہ کہہ رہا ہے پاکستان تنہائی کا شکار ہے۔ اور میں کبھی رب کے قرآن سے پوچھوں تو صحیح، رب نے جو مجھے حکم دیا ہے، مشورہ دیا ہے کہ جب کبھی تیرے لیے کوئی مسئلہ بن جائے، یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے، کتنا بڑا مسئلہ ہے کہ جو ہے نا وہ پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان، مسلمان جو ہے نا یہ اکیلے ہو گئے، تنہا ہو گئے۔ کبھی رب کے قرآن سے ہم پوچھ لیں، اللہ کے قرآن سے پوچھیں ہم کہ اللہ ساری دنیا کہہ رہی ہے تم تنہا ہو گئے ہو، تمہارے ساتھ اب ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ پھر اللہ کے قرآن کے دلاسے دیکھیں، اللہ کا قرآن آپ کو دلاسا دے گا، اللہ کا قرآن آپ کو کہے گا فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ۔ اور لوگوں تم نے کمزوری نہیں دکھانی، کوئی کسی قسم کا غم نہیں کرنا، تم ہی غالب رہو گے۔ اللہ ہمیں تو ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ تم تو تنہا ہو گئے، تمہاری قوت تو ختم ہو گئی، فلاں بھی تمہارا ساتھ چھوڑ گیا، فلاں بھی ساتھ چھوڑ گیا، اللہ تنہائی کا شکار ہو گئے، ابھی ہمیں غلبہ کہاں سے ملے گا؟ اللہ کا قرآن تمہیں دلاسے دے گا واللہ معکم، اور ساری دنیا تمہیں چھوڑ گئی، اللہ تو تمہارے ساتھ ہے نا۔ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اللہ تمہاری ان کوششوں کو، اللہ تمہاری ان کاوشوں کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ تو قدردان ہے، جو اللہ کے لیے کرتا ہے اللہ اس کے لیے پھر سارا کچھ، سارے راستے کھول دیتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے بڑے اخلاق سے، بڑے پیار سے، بڑی محبت سے معاشرے کو جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ جب معاشرہ بگڑ گیا، جب معاشرہ مد مقابل آ گیا، اللہ رب العزت نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے جو پابندیاں لگائی ہوئی تھی کہ تم نے کچھ نہیں کرنا، الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، آپ نے اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھنا ہے۔ یہ پابندی تھی مسلمانوں کے اوپر۔ مسلمان بڑے ہی بےتاب تھے، بڑے ہی پریشان تھے کہ یا کوئی آتا ہے مار کے چلا جاتا ہے، ہم تو اس سے بدلہ بھی نہیں لے سکتے، چلو ہم کمزور صحیح، وہ دو مارے گا ہم ایک تو ماریں گے، کبھی تو ہم بھی ہاتھ اٹھا کے دیکھ لیں۔ پھر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اجازت دے دی، اور جب مسلمانوں کو اجازت ملی، جب مسلمانوں کو اجازت ملی، ساتھ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک دلاسا مل گیا، فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں
کو اجازت دے دی، اور جنہوں نے تم پر ظلم کیا ہے تم اب بدلہ لے سکتے ہو، اللہ تمہیں اجازت بھی دے رہے ہیں، اور ساتھ ایک دلاسا دے رہے ہیں۔ اللہ کا قرآن دلاسے دیتا ہے نا، میں نے آپ سے کہا نا جب بھی پریشانی آئے اللہ کے قرآن کو پڑھو، اللہ کا قرآن دلاسے دیتا ہے۔ یہاں پر اللہ نے اجازت بھی دے دی اور ساتھ دلاسا کیا دیا کہ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب تم بدلے کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے اللہ تمہاری مدد کرنے پر قادر ہے، اللہ تمہاری مدد کر دے گا۔ اور مسلمانوں کبھی یہ پریشانی آ جائے ہم تو کمزور ہیں، ہم تو تھوڑے ہیں، ہماری تو تعداد بہت زیادہ نہیں ہے، ہمارے پاس تو وسائل بہت زیادہ نہیں ہے، اللہ کے قرآن کو اس نظر سے پڑھو تو صحیح کہ اللہ کے قرآن سے میں نے پوچھنا ہے کہ ایسے حالات میں مجھے کیا کرنا پڑے گا۔ اور دنیا ساتھ چھوڑ گئی، ہم کمزور بڑے ہیں، ہماری معیشت بھی کمزور ہے، ہمارے پاس وسائل کم ہیں، ہماری تعداد بھی بہت تھوڑی ہے، اللہ کا قرآن تمہیں دلاسا دے گا وَاذْكُرُوا اذ انتم قلیل، اور لوگوں اس وقت کو یاد کر لو جب تم بہت تھوڑے تھے اور تمہاری تعداد انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے اور تمہاری تعداد کوئی نہیں تھی، مستضعفون فی الارض، اور زمین کے اوپر سب سے زیادہ کمزور تم لوگ تھے۔ اللہ کا قرآن دلاسے دیتا ہے کہ اس وقت تمہیں ہر وقت یہ خوف رہتا تھا، اور جس وقت یہ چند سال ہمارے ساتھ ماحول بنا ہوا تھا، کبھی ادھر سے آوازیں آتی ہیں کبھی ادھر سے آوازیں آتی ہیں، کبھی کوئی نقشے جاری کر دیتا ہے، کہتا ہے فلاں سن میں پاکستان کا یہ حصہ نہیں ہوگا، ہمیں یقین ہو جاتا کہ بس اب گیا کہ کب گیا، پھر دوسرا نقشہ جاری ہو جاتا کہ فلاں سن میں پاکستان کا فلاں حصہ بھی نہیں ہوگا، ہم پھر انتظار کے اندر بیٹھ جاتے کہ پتہ نہیں کب چلا جائے گا، اور پھر کہیں جو ہے نا یہ نقشہ جاری ہو جاتا کہ فلاں سن کے اندر پاکستان مٹ جائے گا۔ اللہ کے قرآن کو پڑھنے والے اللہ کی قسم اس وقت بھی کبھی پریشان نہیں ہوتے تھے، وہ اللہ کے قرآن کو کھولتے تھے، رب کا قرآن ان کو دلاسے دیتا تھا، کہتا تھا وَاذْكُرُوا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم وأیدکم، اور لوگوں اس وقت کو یاد کر لو جب تم تھے بھی تھوڑے، کمزور بھی بڑے تھے، تمہارے پاس تو وسائل ہی کچھ نہیں تھے، تمہارے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، تمہیں پہننے کے لیے کپڑے میسر نہیں تھے، اور تمہارے پاؤں میں جوتے نہیں ہوا کرتے تھے، تمہارے ہاتھوں میں لڑنے کے لیے ڈھنگ کا ہتھیار نہیں ہوتا تھا، اور تم تو کھجور کی چھڑیاں لے کر کھڑے ہو جاتے تھے، تمہیں رب پر اتنا یقین ہوا کرتا تھا۔ آج مسلمانوں تم کیوں ڈرتے ہو؟ آج تو اللہ نے وسائل ہی بڑے دیے ہوئے ہیں۔ ان یتخطفکم الناس، اس وقت کو یاد کر لو جب ہر وقت یہ خطرہ لگا رہتا تھا کہ پتہ نہیں کس وقت یہ دنیا ہمیں اچک لے گی، ہمیں مٹا کے رکھ دے گی۔ فآواکم، ہم نے اس وقت بھی تمہیں ضائع نہیں کیا تھا، جگہ دے دی تھی۔ وأیدکم بنصر، ہم نے اس وقت بھی تمہاری مدد کر دی تھی، آج بھی کریں گے۔ ہم نے یہ سارا کچھ کس لیے کیا تھا کہ لعلکم تشکرون، تاکہ جب بھی تمہیں کوئی مسئلہ بنے تم اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تو نے اس وقت بھی ضائع نہیں کیا تھا، آج بھی نہیں کرے گا۔ خالی رونے دھونے سے تو کام نہیں بنے گا، ساری امت جمع ہو کے بڑے بڑے اجتماع کرے، سارے سیرت کو بیان کرنا شروع کر دیں، اسلام غالب ہو جائے گا؟ کیا خیال ہے؟ ساری سیرت کو بیان کرنا شروع کر دیں، اسلام غالب ہو جائے گا؟ اچھا سارے جمع ہو کے نا نمازیں پڑھنا شروع کر دیں ہم، پھر تو اسلام غالب ہو جائے گا۔ کیوں بھائی؟ اللہ کے سامنے جھکیں گے، اللہ اسلام کو غالب نہیں کرے گا؟ اللہ کا کام اللہ کا کرنا ہے، ہمارا کام تو ہمارا۔ اچھا بھی ساری ہم کہہ دیں کہ بس آج کے بعد میں نے ایک پائی کا بھی حساب رکھنا نہیں، میں نے ساری زکوٰۃ نکالنی ہے، ہم ساری زکوٰۃ نکالنا شروع کر دیں، اسلام غالب آ جائے گا؟ اللہ کے نبی کی سیرت کیا ہے؟ ہم سیرت پڑھتے سنتے ہیں نا، اللہ نے فرمایا نا، میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے سورہ صف کی، کہ نبی کا مشن کیا ہے؟
اللہ نے فرمایا میں نے دین حق اور ہدایت دے کر بھیجا ہے، اس لیے نہیں بھیجا کہ بس دین حق کے چرچے کر دے، اشتہار لگا لے، میرے پاس دین حق موجود ہے، میرے پاس ہدایت موجود ہے۔ آج مسلمان کرتا کیا ہے؟ جس کو ایک نماز کی توفیق ہو جاتی ہے کہتا ہے میرے جیسا مسلمان کوئی نہیں۔ اگر کسی کو توحید کی اللہ نے توفیق دے دی تو وہ یہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ یہ توحید کی امانت میرے پاس آئی ہے، یہ میری وراثت نہیں ہے، یہ میرے پاس امانت ہے۔ رب نے وراثت تو توحید کو جو ہے نا وہ انبیاء کی نہیں بنایا، ان کو بھی کہا تمہارے پاس امانت ہے، میری دی ہوئی چیز ہے، اور اس توحید کو دنیا کے ادیان باطلہ پر غالب کرنا ہے۔ یہ تو آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا ہے، اور مجھے اور آپ کو توحید مل گئی ہے۔ مجھے اور آپ کو اگر سنت کا کوئی طریقہ مل گیا ہے تو اس لیے ملا ہے کہ بیٹھ جاؤ مسند بنا کے، مسجد بنا کے، بس کوئی نہ کوئی ٹھکانہ آستانہ بنا کے ادھر بیٹھ جاؤ اور وہاں بیٹھ کر ضربیں لگاؤ کہ میں توحیدی ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ اگر اس کام کے بغیر جو بڑا مشکل لگتا ہے، اس کے بغیر اگر اسلام غالب آ سکتا تو اللہ اپنے پیغمبر کو میدان میں دشمن کے سامنے کھڑا کرتے، اپنے پیغمبر کی وہ پیشانی جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن کے اندر کیا ہے، اس کے اوپر زخم آتے، اللہ کے پیغمبر کے دندان مبارک شہید ہوتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پریشانیاں آتی۔ اللہ کی قسم اگر یہ کام کرنے سے، نمازیں پڑھنے سے، زکوٰۃ دینے سے اور حج کرنے سے یہ دین اسلام غالب ہوتا۔ اللہ کے پیغمبر بیت اللہ میں رہتے تھے، وہاں دن رات حج ہی تھا، جب اٹھتے طواف کر لیتے، جب آتے آ کے بیت اللہ کو دیکھ لیتے، پھر وہاں سے نکلے مسجد نبوی بنائی۔ دنیا کے اندر بیت اللہ کے بعد سب سے بہترین جگہ کون سی ہے؟ بولیے۔ اور دنیا کے اندر بیت اللہ کے بعد سب سے بہترین جگہ کون سی ہے؟ مسجد نبوی۔ سب سے زیادہ نمازیں پڑھنے کا ثواب وہاں ملتا ہے نا۔ اگر اس کام کے بغیر یہ دین اسلام غالب آ سکتا، نبی کا مشن پورا ہو سکتا کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ میں نے یہ دین حق اور ہدایت اس لیے دیا ہے کہ یہ ادیان باطلہ جتنے ہیں ان کے اوپر اس کو غالب کر دے، تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ادھر مسجد میں بیٹھتے، مسجد نبوی میں، چلو بیت اللہ سے انہوں نے نکال دیا تھا، مسجد میں بیٹھتے اور بیٹھ کر نمازیں پڑھتے۔ اللہ کے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی دعا کرنے والا ہے؟ اللہ کے پیغمبر سے بڑھ کر اللہ کسی کی دعا سنتا ہے؟ اللہ کے پیغمبر سے، صحابہ سے بڑھ کر کوئی دنیا کے اندر نیک ہے؟ اب دعا کرنے والا پیغمبر ہو اور اس کے ساتھ وہ جماعت جس کو رب نے اعلان کر دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ سارے پیچھے آمین کہنے والے ہوں، اور جگہ ہو مسجد نبوی، وہاں بیٹھ کر دعا کریں کہ یا اللہ دشمنوں کو مغلوب کر دے، مسلمانوں کو غالب کر دے۔ کیا ممکن نہیں تھا؟ آج جو میں سمجھتا ہوں کہ میرے سیرت کا جلسہ کرنے سے، میرا سیرت کا کوئی پہلو بیان کرنے سے، ہاں سارے پہلو بیان کیے جائیں، اللہ کے پیغمبر کی زندگی بیان کی جائے، لیکن واللہ جب تک اگر رب نے اس وقت تک شریعت کو مکمل کرنے کا اعلان نہیں کیا، جب تک جہاد کے ذریعے سے اسلام کو جو ہے نا دنیا کے اندر آگے بڑھنے کا راستہ نہیں بنا دیا، اس وقت تک رب نے شریعت کو مکمل نہیں کیا، میں نبی کی سیرت کو کیسے مکمل کر لوں؟ رب نے اس وقت جب اللہ رب العزت نے دیکھ لیا اب میرے دین کے ماننے والے، اللہ کے پیغمبر کے صحابہ، آپ کے ساتھی اب یہ اس راستے پر چلے ہیں کہ ان کو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ساری دنیا کے ساتھ یہ مد مقابل کھڑے ہیں۔ کس کے آسرے پہ کھڑے ہیں؟ کس کے آسرے پہ کھڑے ہیں؟ او یار بول لو کچھ۔ اللہ کے آسرے پہ کھڑے ہیں۔ اللہ نے جب دیکھا نا کہ اب سارے ہی کام ہو گئے، نماز بھی آ گئی، روزے بھی آ گئے، زکوٰۃ بھی آ گئی، حج بھی آ گئے، توحید بھی آ گئی، سنت بھی آ گئی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ بھی آ گیا، آپ کی زلفیں بھی آ گئی، آپ کی آنکھیں بھی آ گئی، آپ کا اٹھنا بھی آ گیا، آپ کا بیٹھنا بھی آ گیا، آپ کا نماز پڑھنا، آپ کا قیام کے اندر کھڑے ہونا، آپ کے گھر بار کے سارے معاملات آ گئے، اب باقی سارے معاملات بھی مکمل ہو گئے۔ اللہ نے شریعت ساری مکمل کرا دی، اور شریعت کا جو مین پہلو تھا
کہ اس کو دنیا کے اندر غالب کرنا ہے، غلبے کا راستہ بھی چل پڑا ہے۔ رب نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اب میں نے جو ہے نا شریعت کو مکمل کر دیا، دین کو مکمل کر دیا، میں نے اپنی نعمت تمام کر دی اور میں اس کے اوپر راضی ہوں۔ اب اس کے بعد آنے والا کوئی اٹھے کہ نہیں جی باقی تو سارا ٹھیک ہے لیکن اس کو نکال دو، اس کے اندر سے کچھ نکالنے کی گنجائش ہے، اور مکمل شریعت میں سے کچھ نکالنے کی گنجائش ہے، اور کچھ نکالنے کی گنجائش نہیں ہے، آج ہم نے نکالا ہے۔ واللہ تبھی تو چاروں طرف سے رونے کی آواز آتی ہے تو پتہ چلتا ہے مسلمانوں کی ہے۔ میں اکثر مثال دے کے بات سمجھاتا ہوں۔ بندہ بیمار ہو گیا، ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے کافی ساری دوائیاں دے دی، یہ دوائیاں لے جا۔ اس کو پھر تکلیف ہوگی، پھر بھاگا گیا، ڈاکٹر صاحب تکلیف تو بڑھ گئی ہے، کہا کوئی دوائی چھوڑی تو نہیں ہے؟ کہتا یہ ایک دوائی میں نے نہیں کھائی۔ کہتا اصل درد کی دوائی تو تھی یہ تو نے کھائی نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ جی آواز نہیں آ رہی، بات شاید سمجھ نہیں آ رہی، بات سمجھ نہیں آ رہی۔ کہتا ہے نا کہ اصل درد کی دوا تو یہ تھی جو تو نے کھانا چھوڑ دی ہے۔ آج اللہ کی قسم میں قرآن سے پوچھوں نا کہ میرے اوپر یہ حالات کیوں ہیں، رب کا قرآن کہتا ہے الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، اور جب تم نکلنا چھوڑ دو گے اللہ تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کی سیرت کا جلسہ کرنے بیٹھا ہوں، میں اللہ کے پیغمبر سے پوچھوں آج امت کی حالت یہ کیوں ہے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے اذا ترکتم الجہاد ورضیتم بالزرع واخذتم اذناب البقر صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جب تم کھیتی باڑی پر راضی ہو جاؤ گے نا، جب تم تجارتوں پر راضی ہو جاؤ گے نا، جب تم جہاد کو چھوڑ دو گے، جب تم بیلوں کی دموں کو پکڑ لو گے نا، پھر کیا ہوگا؟ صلی اللہ علیکم ذلہ، اللہ تمہارے اوپر ذلت مسلط کر دے گا۔ یا اللہ پھر وہ کیسے ہٹے گی؟ زیادہ نمازیں پڑھوں گا ہٹ جائے گی، روزے رکھوں گا ہٹ جائے گی، زکوٰۃ دوں گا ہٹ جائے گی۔ اچھا پھر دنیا کے اندر نظام بدلو، اگر جمہوریت کو ختم کر کے آمریت کو لے آئیں شاید مسئلہ حل ہو جائے، آمریت کو ختم کر کے جمہوریت کو لے آئیں شاید مسئلہ حل ہو جائے، ایک حکومت کو اتاریں دوسری کو لے آئیں شاید مسئلہ حل ہو جائے۔ اور کبھی مسئلے حل ہوئے ہیں؟ ایک حکومت کو ختم کرتے ہیں دوسری کو لاتے ہیں، اور مسئلے حل ہوتے ہیں یا اور بڑھ جاتے ہیں؟ بڑھ جاتے ہیں نا۔ رب نے اس مسئلے کا حل پتہ کیا بتایا؟ فرمایا لا ينزع، اللہ کے پیغمبر نے بتایا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دینکم، جب تک لوٹ کر اپنے دین پر نہیں آؤ گے نا۔ دین کیا ہے یہاں پر؟ شروع کے لفظ کیا تھے کہ اذا ترکتم الجہاد، یہاں کہا گیا ہے کہ واپس جب اس کی طرف نہیں لوٹو گے اس وقت تک یہ ذلت تم سے نہیں ہٹے گی۔ آج میں سیرت پڑھتا ہوں، میں سیرت سناتا ہوں، سنتا ہوں، سیرت میں بھی پڑھتا ہوں، سیرت دوسرے بھی پڑھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ عیسائی اور یہودی بھی سیرت پڑھتے ہیں؟ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں نا۔ ہم اور طرح سے پڑھتے ہیں، وہ اور طرح سے پڑھتے ہیں۔ میں پڑھتا ہوں صرف ثواب کے لیے، ہاں ٹھیک ہے مجھے ثواب مل جائے گا۔ جو غذا کے لیے کوئی چیز کھاتا ہے اس کو غذا تو مل جاتی ہے، جو علاج کے لیے کھاتا ہے پھر اس کا علاج ہوتا ہے نا۔ ایسے ہی ہے نا، ایک چیز ہے کہ بندہ وہ غذا کے لیے کھا رہا ہے، غذا تو اس کو مل رہی ہے، لیکن اگر اس کو علاج کے لیے کھائے گا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہوگا پھر علاج ہوگا نا۔ سیرت ہم بھی پڑھتے ہیں، سیرت وہ بھی پڑھتے ہیں۔ ہم سیرت کے جلوس نکالتے ہیں، سیرت کے جلسے کرتے ہیں، وہ سیرت کو کیسے پڑھتے ہیں؟ اکثر لوگوں نے یہ واقعہ سنا ہوا ہوگا، پڑھا ہوا بھی ہوگا کہ یہ اسرائیل ہے نا، اس کی پہلی جو وزیر اعظم تھی نا گولڈا مائر، اس نے سیرت کو پڑھا، لیکن اس نے سیرت کے اس پہلو کو پڑھا جو ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ سیرت کا وہ پہلو اس نے پڑھا ہے جو ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، سرے سے ہمیں پتہ نہیں ہے۔ مہنگائی ہو گئی، بڑی تنگی آ گئی، آج کل ہم بھی بڑے پریشان ہیں نا، مہنگائی نے بس کمر توڑ دی ہے۔ اللہ آسانیاں فرمائے، جو لوگ تنگ ہیں نا اللہ ان کے لیے آسانیاں فرمائے۔
اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے۔ مہنگائی بڑی ہے، لوگ فاقہ کشیوں پر مجبور ہیں، اور وہ گولڈا مائر جو ہے نا وہ کیا کر رہی ہے، وہ معاہدے کر رہی ہے ہتھیاروں کے کسی دوسرے ملک کے ساتھ۔ صحافی گیا اس کے پاس، اس نے جا کے کہا کہ بی بی یہ جو تو ہتھیار خرید رہی ہے، قوم کیا ہتھیار کھائے گی؟ یہ گولے کھائے گی، گولیاں کھائے گی، کیا کھائے گی؟ قوم بھوک سے مر رہی ہے اور تو ہتھیار خرید رہی ہے۔ اس نے کہا دنیا کے اندر کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ اس نے کہا یہ اسٹریٹجی تو نے کہاں سے لی ہے؟ اس نے کہا اگر وعدہ کرے تو پھر بتاؤں گی۔ اس نے کہا کیا وعدہ؟ اس نے کہا میری زندگی کے اندر تو اس کو شائع نہیں کرے گا، میری زندگی کے اندر اس کو شائع نہیں کرے گا۔ صحافی نے وعدہ کر لیا، اس نے بتایا، پتہ کیا بتایا؟ سیرت کا جلسہ سننے والوں، اس نے بتایا یہ میں نے سیرت النبی سے لیا ہے، یہ اسٹریٹجی مجھے اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا جب دنیا سے رخصت ہوئے تھے نا، صحابہ اکرام کی جماعت آئی ہے، کہتے ہیں اماں جی کوئی دیا جلا دو، چہرہ دیکھ لیں۔ اماں جی نے کیا فرمایا؟ فرمایا دیا جلانے کے لیے گھر کے اندر تیل نہیں ہے۔ لیکن اس وقت بھی نبی کے گھر کے اندر، خیمے کے اندر، ایک روایت کے مطابق 9 تلواریں لٹک رہی تھی اور دوسری روایت کے مطابق 11 تلواریں لٹک رہی تھی۔ مجھے بتاؤ، سیرت اس نے بھی پڑھی ہے، سیرت میں نے بھی پڑھی ہے۔ میں نے سیرت پڑھی ہے کہ کچھ بھی نہیں کرنا، بس میں نے ملکیت بنانی ہے، مال بنانا ہے۔ اس نے جو ہے نا وہ سیرت پڑھ لی ہے کہ دنیا کے اندر اگر ترقی کرنی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ ہے کہ بھوک کاٹ لو، مصیبتیں مشکلیں برداشت کر لو، لیکن ہتھیاروں کے ساتھ محبت کرو، کیونکہ یہ چیز دنیا کے اندر ترقی دلاتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اب اندازے ہوتے ہیں نا کہ اب کوئی نہ کوئی باہر سے ملک پیسے دے گا تو پھر جو ہے نا سستائی ہو جائے گی، پھر فلاں چیز بھی سستی ہو جائے گی، فلاں چیز بھی سستی ہو جائے گی۔ لیکن یاد رکھو، میں آخری بات آپ کو سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک شہزادہ آتا ہے، وہ آگے اسلام قبول کرتا ہے۔ اس کا نام ہے عدی۔ کیا نام ہے اس کا؟ تھوڑا سا بولیں گے تو پھر بات ختم کر لوں گا، نہیں تو پھر بات کوئی اور یاد آ جائے گی نا تو پھر میں دوسری کر لوں گا۔ کیا نام ہے اس کا؟ عدی نام ہے اس کا۔ حاتم طائی جو دنیا کے اندر مشہور ہے، آج بھی کوئی سخاوت کرنے لگے کہتے تو حاتم طائی بنا ہوا ہے، بڑا تو اپنے آپ کو حاتم طائی سمجھتا ہے۔ یہ حاتم طائی کا بیٹا ہے عدی، اس نے آ کے اسلام قبول کیا ہے اور یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کا ہاتھ اس نے پکڑا ہوا ہے، اللہ کے پیغمبر نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ اسی اسنا میں ایک بندہ آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، بھوک اتنی ہے کہ کھانے کو کوئی چیز میسر نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر خاموش ہے۔ اچھا اسی دوران دوسرا بھی آ گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ بدامنی اتنی ہے، جس کے پاس جو ہے وہ لے کر نکلتا ہے وہ چھین لی جاتی ہے۔ ہمارے بھی دو ہی مسئلے ہیں نا، ایک مہنگائی ہے اور دوسرا بدامنی ہے۔ یہ دونوں مسئلے آئے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ایک کارواں چلایا تھا نا، اللہ کے پیغمبر کو پتا تھا یہ کارواں چلے گا، یعنی یہ مشن چلے گا، جشن نہیں مشن چلے گا۔ اللہ کے پیغمبر نے جو مشن جاری کیا ہے یہ مشن چلے گا۔ اس مشن کی امید پر اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں عدی تو دیکھے گا، حالانکہ سوال کرنے والے دوسرے ہیں، لیکن ادھر عدی کو مخاطب کر کے عدی تو دیکھے گا، اور دنیا کے اندر رزق کی اتنی ریل پیل ہو جائے گی کہ ہر بندہ اپنی زکات لے کر گھوم رہا ہوگا، کوئی اس کو زکات لینے والا نہیں ملے گا۔ جس کو دے گا وہ کہے گا میں تو خود لیے پھر رہا ہوں، تو مجھے کہاں زکات دینے لگا ہے۔ اور امن اس قدر قائم ہو جائے گا، ہیرا سے ایک عورت چلے گی، اپنی سواری پر سوار ہوگی، اکیلی ہوگی، زیور سونا اس نے پہنا ہوا ہوگا، نہ اس کی عزت کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا، نہ اس کی املاک مال کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا۔ عدی کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے ایک تو دیکھ لیا کہ میں نے دیکھا کہ جو ہے نا وہ ہیرا سے ایک عورت چلی ہے، تو آپ کر کے واپس جا رہی ہے، زیور اس نے پہنا ہوا ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، واپس چلی گئی۔ ادھر ایک اور بات بھی بتاؤں،
عدی کہتے ہیں یہ تو قبیلہ تھا، کہتے ہیں سب سے زیادہ نا ڈاکو بدماش ہمارے قبیلے کے ہی تھے. تو میں سوچنے لگا کہ یار یہ سارے ختم ہو جائیں گے، کیا یہ سارے ختم ہو جائیں گے؟ لیکن میں نے دیکھا کوئی ختم نہیں ہوا. جب نبی کا مشن چلتا ہے اللہ کی قسم دنیا کے اندر امن بھی آتا ہے، دنیا کی معیشت بھی مضبوط ہوتی ہے. اور جب مشن چھوڑ کے جشن چلتے ہیں تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. آؤ پھر ہم اس سیرت کے جلسے سے ہم یہ سبق سیکھ لیں کہ ہم نے نبی کا مشن چلانا ہے یا جشن؟ سارے بولو کیا چلانا ہے؟ ہم نے نبی کے مشن کو لے کر چلنا ہے. نبی کا مشن دعوت ہے، ہم دعوت کا کام کریں گے. نبی کا مشن خدمت ہے، ہم خدمت کا کام کریں گے. نبی کا مشن جہاد ہے، ہم جہاد کریں گے. انشاءاللہ جب یہ کام کریں گے انشاءاللہ اللہ مدد کرے گا. اور جب اللہ مدد کرے گا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، جب اللہ مدد کر دے گا پھر دنیا کی کسی کی مجال نہیں ہے کہ تمہارے اوپر غلبہ حاصل کر لے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ وما